کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسٹریلیا میں 2 کروڑ 27 لاکھ انسان بستے ہیں جبکہ یہ ملک 20 کروڑ ریبٹس کا بھی گڑھ ہے، یعنی کہ انسانوں کی پاپولیشن سے 10 ٹائم زیادہ۔ ان ریبٹس نے آسٹریلیا میں اتنی زیادہ تباہی مچا رکھی ہے کہ گورنمنٹ نے انہیں تباہ کن مخلوق ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ جہاں آسٹریلیا میں ریبٹس ایک نقصان دہ کریچرز ہیں اور وہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ہر ناکام کوشش کر چکے ہیں، وہیں چائنا نے پچھلے 30 سالوں میں 40 لاکھ سے بھی زیادہ ریبٹس امپورٹ کیے ہیں۔ ان ریبٹس کو کھانے کے لیے نہیں بلکہ کبوچی ڈیزرٹ میں ایک انوکھا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اور جو اس کا ریزلٹ نکلا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران پریشان کر دیا ہے۔ السلام علیکم دوستو، فائن تھنگز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، جب کوئی ریگستان ہری بھری زمین کو نگل کر اسے ڈیزرٹ میں کنورٹ کرتا ہے، اس پروسیس کو ڈیزرٹیفیکیشن کہتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم ہے چائنا میں موجود کوبوچی ڈیزرٹ۔ ایک وقت تھا جب یہ ڈیزرٹ 5000 ایکڑ سالانہ بڑھتا جا رہا تھا، یعنی کہ یہ ڈیزرٹ ہر سال 5000 ایکڑ زرخیز زمین کو بھی نگل رہا تھا۔ اس وقت چائنا نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس ڈیزرٹیفیکیشن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ 1950 سے لے کر 1960 کے درمیان کئی پروجیکٹس لانچ کیے گئے، سینڈ کنٹرول سٹیشنز بنائے گئے، ریگستان میں درخت لگائے گئے، لیکن ریت کا یہ سمندر قابو سے باہر تھا۔ پھر ایک دن وینگ وینبیاؤ نامی لوکل انٹرپرینور نے سب کچھ بدل دیا۔ وینگ نے اپنے پیسے ایک عجیب و غریب آئیڈیا میں لگائے۔ اس نے کئی 100 ایکڑ زمین پر کئی جھاڑیاں سکوئر شیپ میں رکھنا شروع کر دی اور ان کے بیچ ولو ٹریز لگانا شروع کیے، جنہیں ہم بید کا درخت بھی کہتے ہیں۔ ولو ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے ولو درخت کی جڑیں زمین کے 300 فٹ اندر تک جا کر پانی کو ڈھونڈ لیتی ہیں۔ اس درخت کی لکڑی پیپر اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، وہ بھی تب جب یہ درخت ریگستان میں ٹک پائے۔ کبوچی ڈیزرٹ میں تیز ہوائیں ریت کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کے اندر بچی ہوئی نمی بھی ایویپوریٹ ہو جاتی ہے، اور انہی تیز ہواؤں سے ویلو پودے کو بچانے کے لیے ان کے ارد گرد جھاڑیاں لگائی گئی تھی۔ شروعات میں تو سب لوگ وینگ پر ہنس رہے تھے کہ آخر کون پاگل ریگستان میں پودے لگاتا ہے، لیکن کسی کو بھی وینگ کے ارادوں کا علم نہیں تھا۔ اگلے 3 سالوں تک سب کچھ صحیح چلتا رہا، لیکن پھر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ولو کے درخت کو ایک اسپیشل کیئر کی ضرورت تھی۔ اگر انہوں نے اس درخت کو پیپر اور فرنیچر فیکٹریز کو دینا تو ضروری تھا کہ اس درخت کی چھوٹی ٹہنیوں کو کاٹ دیا جائے تاکہ درخت کا مین تنا موٹا اور مضبوط ہو جائے، لیکن تپتے ہوئے ریگستان میں یہ کام کرنا مشکل بھی تھا اور مہنگا بھی۔ اور پھر یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ریبٹس یعنی خرگوش کی انٹری ہوتی ہے، جس میں خاص طور پر ریکس ریبٹ اس کہانی کا حصہ بنے۔ ریکس ریبٹ ایک ایسی اکلوتی بریڈ ہے جس کا فر اوٹرز یا اود کے بالوں جیسا ہوتا ہے، بہت نرم، ملائم اور لگژری کپڑے بنانے کے کام آتا ہے۔ لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کہ ان ریبٹس کو یہاں پہ لایا کیوں گیا؟ کیونکہ ان ریبٹس کی ایک ایسی عادت نے کبوچی ڈیزرٹ کے پورے ایکو سسٹم کو ہی بدل دیا۔ ریکس ریبٹ ولو ٹری سے نکلنے والی نئی ٹہنیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں، اور جب وہ درخت کی نئی اور پتلی ٹہنیاں کھاتے گئے تو درخت کا مین تنا موٹا اور مضبوط ہوتا گیا، جو کہ پیپر انڈسٹری والے مہنگے داموں میں خرید کر جاتے تھے۔ یعنی کہ ریبٹس نے کھانا بھی کھایا اور پیپر انڈسٹری کو را مٹیریل بھی دیا۔ ایک طرف انوائرمنٹ اور دوسری طرف اکانومی، دونوں کی جیت ہونے لگی۔ لیکن یہ صرف کہانی کی شروعات تھی۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں آپ نے جانا کہ ولو ٹریز کی جڑیں 300 فٹ اندر تک جاتی ہیں، اور یہ جڑیں زمین کے اندر جا کر ریت کی اسٹرکچرل اسٹیبلٹی کو بڑھانے لگی، اور اس سے اب فائدہ یہ ہوا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے ریت اب اڑتی نہیں تھی اور زمین کے اندر پھنسی ہوئی نمی ویپوریٹ نہیں ہوتی تھی۔ اسی بیچ ان ریبٹس نے اپنا اصل کمال دکھانا شروع کیا، کیونکہ ان ریکس ریبٹس کا جو ویسٹ ہے یعنی گوبر، وہ فرٹیلائزر کے کام آنے لگا، جو کہ چائنا کے زیرو ویسٹ سسٹم میں یہ بھی ایک قیمتی پروڈکٹ بن گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ریکس ریبٹ کی یہ بریڈ سب سے زیادہ بچے پیدا
پیدا کرتی ہے۔ ایک فیمیل ریکس ریبٹ حال میں 50 بچوں کو جنم دیتی ہے، یعنی کہ ان کا ریپروڈکشن ریٹ بھی کافی ہائی ہے۔ جب یہ ریبٹ زیادہ ہوئے تو ان کا گوبر بھی بڑھتا گیا، جس کی وجہ سے زمین اور زیادہ زرخیز ہوتی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ریت کھیتوں میں بدل گئی اور یہاں پر آرگینک سبزیاں بھی اگائی جانے لگی۔ ریکس ریبٹس کی ایک اور خوبی نے اس چمتکار میں اہم کردار ادا کیا، اور ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ ریکس ریبٹس خرگوش گھاس کو تو ہضم کر لیتے ہیں لیکن ان کے بیج کو ہضم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہ بھی ایز اٹ از ان کے گوبر کے ساتھ نکل آتا اور کچھ عرصے بعد گھاس بھی ملٹی پلائی ہونے لگی۔ یعنی کہ ریبٹس نے صرف ویلو ٹریز کی مینٹیننس کا کام نہیں کیا بلکہ گھاس بھی اگائی اور ان کے فر کو مہنگے داموں بیچا جانے لگا، جس کے بعد یہ پروسیس ایک سیلف سسٹیننگ سائیکل بن گیا۔ ان ریبٹس نے لٹرلی ریگستان کو ہرا بھرا کرنا شروع کر دیا، اور اس کامیابی کے بعد وینگ صرف یہیں پر نہیں رکا بلکہ اس نے 100 بلڈوزر رینٹ کیے اور پھر ریگستان کے ٹیلوں کو لیول کرنا شروع کر دیا۔ اس نے کھڈے بھرے، زمین کو سیدھا کیا اور اس پر بھی ولو کے درخت لگانا شروع کر دیے، اور اسی کے دوران وہاں کے لوکل لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ ریکس ریبٹس کو پالیں۔ پھر اس نے چائنیز گورنمنٹ کی مدد سے لاکھوں ریبٹس منگوائے اور وہاں کے لوکل لوگوں میں بانٹ دیے۔ ہر گھر اب ایک چھوٹا فارم بن چکا تھا۔ 10 سالوں تک یہ پروسیس چلتا رہا اور پھر پورا ایریا ہی بدل گیا۔ ایک وقت تھا جب یہاں پر ریت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اب یہ ہرا بھرا ایریا ہے۔ کبوچی ڈیزرٹ کا یہ ایریا 18,600 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے UN رپورٹس کے مطابق 33% یعنی کہ 6,250 کلومیٹر کا ایریا ہرا بھرا ہو چکا ہے، جو کہ وینگ کی 30 سالوں سے زیادہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے اب کبوچی ڈیزرٹ کو سی آف ڈیتھ کی بجائے ایکولیکل مارول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بات، یہاں پر صرف انوائرمنٹ ہی نہیں بدلا بلکہ یہاں پہ لوگوں کی زندگی بھی بدل گئی۔ چائنیز گورنمنٹ نے یہاں پر 3 ارب یوان کی انویسٹمنٹ کی، جو کہ لگ بھگ $400 ملین بنتے ہیں، اور ان پیسوں کی مدد سے یہاں پر نئے گاؤں بنائے گئے اور لوگوں کو نیا روزگار ملنے لگا، جس کی وجہ سے آج لاکھوں ایکڑ ریگستان میں لاکھوں لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے۔ ان میں 2000 سے زیادہ فارمز چل رہے ہیں اور ہر سال تقریباً 30 لاکھ ریکس ریبٹس بیچے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نارمل فارمر کی سالانہ انکم $9,600 تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ ایک ٹائم تھا جب یہ لوگ جہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، اور اب وہ ٹائم ہے کہ یہ لوگ یہیں پر امیر ہو گئے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 10,000 لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ 2017 میں جب یہاں پر میڈیا رپورٹرز آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کا ماحول پہلے سے 10 گنا زیادہ بہتر ہو چکا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پیڑ پودے، گھاس، جانور اور انسان سب کچھ ایک ردم میں چل رہا ہے۔ لیکن ایک سوال سب کے من میں آ رہا ہوگا کہ اگر ریکس ریبٹس ریگستان کو ہرا بھرا کر سکتے ہیں تو یہی ریبٹس آسٹریلیا میں خطرناک کیوں ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آسٹریلیا میں 1859 سے پہلے تک کوئی ریبٹس ہی نہیں تھے۔ پھر ایک برٹش نے یہاں پر صرف 24 ریبٹس چھوڑے تاکہ ان کی آبادی یہاں پر بڑھے، اور برٹش ان کا شکار کرنے یہاں پر آیا۔ 70 سالوں بعد ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ آسٹریلیا میں ریبٹس اپنے نیچرل ہیبیٹیٹس میں رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف چائنا میں ان ریبٹس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے۔ ان سے بس اتنا ہی کام لیا جاتا ہے جتنا سب کے فائدے میں ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ریبٹس آسٹریلیا میں عذاب اور چائنا میں بلیسنگ ہے۔ پر کبوچی ڈیزرٹ کی کہانی یہاں پر ہی ختم نہیں ہوئی۔ یہاں پر بنا دنیا کا سب سے بڑا سولر پینل امیج، جسے جمونا سولر پاور پلانٹ کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے۔ 6000 ایکڑ پر پھیلا ہوا یہ پاور پلانٹ قریب 50 لاکھ سولر پینل کی مدد سے بنایا گیا ہے، جو کہ اسپیس سے دیکھنے پر ایک دوڑتے ہوئے گھوڑے کی شیپ بناتے ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے یہ دنیا کا سب سے بڑا سولر پینل امیج ہے، اور 2022 میں یہ پلانٹ 2.3 بلین کلو واٹ بجلی پیدا کر چکا تھا، جس کی مدد سے چائنا نے 7,60,000 ٹن کوئلہ بچایا، اور اسی کی مدد سے ہی 18 لاکھ ٹن کم کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کی۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاور پلانٹ صرف بجلی ہی بناتا ہے تو آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ پلانٹ ڈیزرٹیفیکیشن سے بھی لڑتا ہے۔ ان پینلز کے نیچے سن لائٹ نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے کم ایویپوریشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر گراس اگائی جاتی ہے، اور یہیں پر اس گراس کو کاٹنے کے لیے رکھے ہیں ریکس ریبٹس۔ ریبٹس اسی گھاس کو کھاتے ہیں اور اپنے گوبرز کے ذریعے ان کے سیڈز کو بھی بوجھ دیتے ہیں۔ یوں
نہ صرف ڈیزرٹیفیکیشن کم ہو رہی ہے بلکہ فری بجلی بھی پیدا کی جا رہی ہے، اور آخر میں ریکس ریبٹ کا فر بھی مہنگے داموں بیچا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہی سولر پینلز کی وجہ سے تیز ہواؤں کی رفتار میں 50% سے زیادہ کمی ہو گئی ہے، جس کی مدد سے کم ریت ڈسپلیس ہوتی ہے اور باقی کی بچی کچی زمین بھی اپنے آپ زرخیز ہو رہی ہے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں آپ کبوچی ڈیزرٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو بھیڑ بکریاں، بطخ اور خرگوش ایک ساتھ رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پینلز کے نیچے گھاس ہے اور آس پاس ویلوز کے جھنڈ۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی سی آف ڈیتھ سی آف لائف کہلائے گا، اور یہ سب شروع ہوا صرف اور صرف ایک چھوٹے خرگوش کے صحیح استعمال سے۔ آج دنیا بھر کے ریسرچر اس ماڈل کو ایکو اکونومک ریولیوشن کا نام دے رہے ہیں۔ ارتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق دنیا کا 50% ایریا ڈیزرٹ ہے اور 40% کا ایریا ڈیزرٹیفیکیشن سے لڑ رہا ہے، اور آج کی ڈیٹ میں یورپ اور امریکہ بھی چائنا کے اس ایکو اکونومک ریولیوشن سے سبق لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبوچی ڈیزرٹ کا میسج صاف ہے، اگر انسان اور قدرت ساتھ مل کر کام کریں تو موت کے سمندر کو بھی زندگی کا باغیچہ بنایا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو فائن تھنگز کی یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، گڈ بائے۔